آپ ہمارے خلاف بات کرو گے یہی انجام آپ کا ہو جائے گا، یہی انجام آپ کا ہو جائے گا۔ ان کے آگے سر نہیں جھکانے والا ایک سنگٹھن ہے، وہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے۔ سر نہیں جھکیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، نہیں جھکائیں گے، کیونکہ ہمارا ماڈل کوئی نہیں ہے، ہمارا ماڈل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ماڈل وہ رسول اللہ کا پیروی کرنے والا اشفاق اللہ خان ہے، وہ پیروی کرنے والے شہید ملت ٹیپو سلطان ہے، ان کا پیروی کرنے والا سنگٹھن پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے۔ ہم ڈر کی گولی کھائے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم ہمت کی، انصاف کی تحریک کے لوگ ہیں، انصاف کی بات کریں گے۔ انصاف کی داستان یہی ہے بھائیو، انصاف کی داستان یہی ہے۔ تو بھائیو، مسجد سے بہت سارا کام ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ آنے والا فیوچر اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ، جو کل تھا وہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے امید رکھیں گے اچھے دن کی، مگر جو دکھ رہا ہے وہ تو اتنا آسان نہیں ہے، مگر اس کو ہم مقابلہ کریں گے تو بہت اچھے دن انشاءاللہ آنے والے ہیں، بہت اچھے دن آنے والے ہیں۔ یہ آنے والے دن کو ہم لوگ ہمت سے مقابلہ کرنا ہے، اور مسلمان مقابلہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کون کرے گا اس کا مقابلہ؟ ہم مقابلہ کریں گے، جمہوری انداز میں، قانونی انداز میں ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور یہ فاسسٹ، یہ ہٹلر کی اولاد کو، اس گوشے کی اولاد کو ہم اس کو گرائیں گے، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، ضرور کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے جو قربانیوں کو دینا ہے وہ دینا ہی پڑے گا۔ بھائی، چند حدیثوں کے بارے میں بات کر کے میری بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ پورے علم کے لوگ ہیں، پورے علماء دین ہیں، میں آپ کے آگے کیا بات کروں؟ the broader sense of اسلام کے بارے میں بات کر کے میری بات کو ختم کر دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک مسلمان پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوس بھوکا ہے، اور اس کا پڑوس بھوکا ہے، تو یہ جو پیٹ بھر کے کھانے والا وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ میرے میں نہیں ہو سکتا، یعنی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث کو ہم عمل میں کیسا لائیں گے بھائی؟ اس حدیث کو ہم عمل میں کیسا لائیں گے؟ یعنی کھانے کا جب ہم بیٹھتے ہیں ہر دن، ہم پڑوس کے دروازوں کو کھٹکھٹا کے پوچھیں گے کیا بھائی آپ کھائے، آپ کھائے، آپ کھائے، آپ کھائے؟ نہیں، ایسا نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ ایک مسلمان، اس کا علم میں یہ رہنا ہے کہ میرے پڑوس میں رہنے والے یہ مجبور غریب لوگ ہیں، وہ لوگ کھانے کے لیے مجبور ہے، اس کے علم میں وہ رہنا ہے، وہ یہ حدیث کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہر بار ہم کھانے کے پہلے ہر گھر کو جا کر کھٹکھٹا کے پوچھیں گے آپ کھائے کہ آپ کھائے کہ آپ کھانے کے بنا میں کھا لیا تو میں مسلمان نہیں بنی، ایسا نہیں ہے۔ We have to have that knowledge، ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ وہ تیسرا گھر میں رہنے والا بہت مجبور آدمی ہے، وہ بہت بھوکا آدمی ہے، تو ہم اس کو جو ہے چھپا کے اس کو کھلانا ہے، وہ ہمارے ذمہ داری کا حصہ ہے۔ یہ حدیث کا ایک فیسٹ ہو سکتا، ایک ہو سکتا، اور اس حدیث کا ملٹیپل فیسٹ ہو سکتے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ جس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اس علاقے میں کوئی انسان بھوکا نہیں سوگا، کوئی انسان بھوکا نہیں سوگا۔ یہ حدیث کا نیکسٹ فیسٹ ہے۔ اور اس حدیث کا نیکسٹ فیسٹ کیا ہے؟ جس علاقے میں اسلام بڑے پیمانے میں پھیل گیا ہے، ادھر بھوک مری ہو ہی نہیں سکتی ہے، لوگ بھوکے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا فیسٹ ہے۔ ہم اس کو تھیوریٹیکل سینس میں لیں گے اور اس کو پریکٹیکل سینس میں لیں گے۔ ہم تھیوری میں لیں گے تو کیا کرنا؟ کھانے کے پہلے باسن لیں گے تو دروازوں کو کھٹکھٹا کے پوچھیں گے آپ کھائے گا، آپ کھائے گا، آپ کھائے گا، وہ کھا لیا، وہ کھا لیا، اب میں کھاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سینس میں، ہمارے علم میں ہونا ہے کہ وہ سب لوگ مجبور ہیں۔ اس کا نیکسٹ لیول کیا ہے کہ یہ سب لوگوں کو کھلانا، یہ سسٹم ہم بنانا ہے۔ ہم نظام کو ایسا بنائیں گے کہ ہمارے مسجد کے ذریعے سے لوگ بھوکے نہیں رہیں گے، اور اسلام اور آگے بڑھے گا، مسلمان اور آگے بڑھیں گے، تو پورا علاقہ بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ اس کا فیسٹ ہے، اور اس کو مسلمان اچھے انداز سے سمجھے ہیں، سمجھ کر مسلمان اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ نہیں کر رہے، ہم جس علاقے میں ہیں لوگ بھوکے نہیں مرتے۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی بہت بڑی فخر کی بات ہے۔
जिधर भी मुसलमान है उधर कोई भूखा नहीं मरता है। ये देश की तारीख में बहुत बेहतरीन बात है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे वो ईसाई हो, कौन भी हो, भूखा नहीं मरता जिधर मुसलमान। डॉक्टर अंबेडकर यही बात को कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर यही बात को कहते हैं। गुजरात में एक प्रोग्राम को जाते हैं, उस प्रोग्राम में जाकर दलितों पर एक हमला हो जाता है। उस हमले के वक्त पर डॉक्टर अंबेडकर जाके दलितों को पूछते हैं, क्या भाई इधर मुसलमान नहीं है क्या? यानी जिस इलाके में मुसलमान रहता है उधर दलित महफूज रहता है। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर। कहां जाकर? महाराष्ट्र से गुजरात जाकर। ठीक है, दिस इज द फैसेट ऑफ दैट हदीस। हदीस का एक फैसेट है। तो ऐसे ही इंसाफ के मामले में इस्लाम क्या कहता है? आपको मालूम हो रहा है कि जिधर गलती हो रही है, गलती हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसको हाथ से रोको। हाल ही का अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका के इलेक्शन के कैंपेन में मुसलमानों के दरमियान में आकर इस हदीस को कोट किया। दुनिया में कौन इससे अच्छे अंदाज से बोल के रहेगा? न्याय और अन्याय के बारे में, न्याय और अन्याय के बारे में इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को हाथ से रोको, उस अन्याय को हाथ से रोको, वरना कम से कम जबान से रोको, वरना कम से कम दिल से एहसास करो कि उधर अन्याय वो गलत हो रहा है। ये तुम्हारा ईमान का सबसे निचला दर्जा है। हमें ईमान के निचले दर्जे से शुरू कर दी, वो और बात है, वो और बात है। हकीकत में अन्याय हमारे आंखों के आगे हो रहा है। कोई जालिम, कोई मजबूर बच्ची के ऊपर जुल्म कर रहा है। हमारा जिम्मेदारी है, इस्लामी जिम्मेदारी है कि हम उसको हाथ से जाकर रोकेंगे, हम उसको हाथ से रोकेंगे। कोई मंदिर को, मस्जिद को कोई पत्थर से मार रहा है, कोई किसी को जुल्म कर रहा है, हम मुसलमान होकर हम आंखों को पट्टी बंद कर नहीं जाएंगे। हमारा जिम्मेदारी है कि हम भागेंगे और उसको जाकर रोकेंगे। इट इज आवर इस्लामिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी विल गो एंड स्टॉप देम। हम उसको रोकेंगे और कम से कम नहीं तो हम उसके बारे में बोलेंगे, लिखेंगे। आज तो एडवांसमेंट ऑफ सोशल मीडिया, हम उसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। वरना कम से कम हम दिल में एहसास करेंगे कि गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मगर वो ईमान का सबसे निचला दर्जा है, द लीस्ट ऑफ ईमान, निचला दर्जा है। भाइयों, आज हमारे देश में अन्याय करने वाले पावर में आकर बैठ गए। अन्याय करने वाले पावर, ये लोग कैसे पावर में आए? कोई सर्विस नहीं किए, कोई पॉलिटिक्स नहीं किए, कुछ नहीं किए। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यही करके पावर में आकर बैठे। क्या किए ये लोग? कुछ नहीं किए ये लोग। अभी ये लोग पावर में बैठकर करेंगे क्या? अन्याय ही करेंगे। इस अन्याय के खिलाफ हमें लिखना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, हमें इनके खिलाफ आवाज को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि और थोड़े दिन में एनपीआर शुरू होने वाला है। एनपीआर शुरू हो जाएगा तो लाइन में पेपरों को रखकर हमें लाइन में खड़ेंगे? नहीं खड़ेंगे, हमें नहीं खड़ेंगे। हम क्यों खड़ेंगे? हमारा बाप का, हमारा दादा का वतन है, हमारे बुजुर्गों का खबर है इस वतन में। हम नहीं खड़ेंगे, हम किसी को कागज नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे। हमें आकर कोई पूछ भी नहीं सकता है, ये हमारा वतन है। हम हिम्मत के साथ इनका मुकाबला करेंगे। इस देश का 25 करोड़ मुसलमान, इस देश के 5 करोड़ ईसाई, इस देश के दलित, इस देश के सेकुलर हिंदू, सब लोग हम कागज नहीं दिखाएंगे, कोई कागज नहीं दिखाएंगे। हम ये मोदी, अमित शाह इसके आगे आके सर नहीं झुकाएंगे। ये लोग समझ गए एनआरसी लाकर इस देश के मुसलमानों को जलील करके, इस देश के मुसलमानों को कमर तोड़ के, डरा के अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं ये लोग। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हम उसको होने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह नहीं देंगे। मगर उस वक्त पर ये लोग पुलिस को रखकर आपको डराएंगे, ये लोग अपना हर एक हथकंडा ये लोग इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त पर हमें हिम्मत के साथ इनका मुकाबला करना पड़े। हम हिम्मत के साथ, जिस तरीके से अशफाकुल्लाह खान ने हिम्मत के साथ इनका मुकाबला किया, वैसे ही हमें इनका मुकाबला करना चाहिए। तो भाइयों,
مسجد بنانے والوں کے بارے میں بہت کچھ بات آ کر رہے گی، بہت کچھ بات آ کر رہے گی۔ مسجد بنانا صرف کنسٹرکٹنگ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد کی عمارت کے ساتھ، وہ مسجد کو چلانا بھی مسجد کی عمارت کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اور مسجد بنانے کے مقصد کو صرف نماز کا ایک ہمیں سیمت نہیں رکھ سکتے، صرف ادھر جو ہے چھوٹا ایک مدرسہ چلانا اسے ہم سیمت نہیں رکھ سکتے۔ اس دیش میں ابھی ضرورت ہے انصاف کی، جو جد و جہد میں مسجد کا ایک بہت بڑا ایک رول ہے، اس رول کو ہم لوگ نبھانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی جس طریقے سے آ رہی ہے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے جتنا فائدہ ہے اتنا ہی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نقصان بھی ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے جو لڑکی بچیاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا کیا غلط راستے میں جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کا علم بھی ہمیں ہونا چاہیے، اور ان کو روکنے کے لیے ہم لوگ جو ہے ان کو صحیح راستہ بھی سکھانا چاہیے۔ We have to educate them۔ مسجد کے ذریعے سے ہم ان کا اصلاحی جو پروگرام ہے اس کو ہم لوگ چلانا چاہیے، ورنہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے جتنا ہم لوگوں کو بینیفٹ دیتا ہے اتنا ہی ہم لوگوں کو نقصان بھی کر جائے گا۔ آج یہ سوشل میڈیا کے وجہ سے، یہ یوٹیوب کے وجہ سے، الگ الگ جو انٹرنیشنل چینلز کے وجہ سے جو ہمارے بچیاں، ہمارے لڑکے جس طریقے سے تباہی کے راستے میں جا رہے ہیں اس کا کوئی حد نہیں ہے، اور ہم لوگ جانتے بھی نہیں، کیونکہ ہم وہ دنیا کے لوگ نہیں، ہم کون سے کی دنیا میں بزی ہے۔ اور ہمارے بچے جو ہے، ایک زمانہ ایسا تھا چوری چھپی میں جا کے تھیٹر میں جا کر غلط چیزوں کو دیکھنا تھا، آج ان کے ہاتھ میں، ان کے ہتھیلی میں ہر ایک چیز مل رہا ہے، ان کو ہر چیز مل رہا ہے۔ تو ہمیں اس کا بھی جو ہے مسجد کے ذریعے سے ایک فرد کو بلا کر ہم بات کرنا پڑے گا، ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ شیطان ہر ایک ہتھ کنڈوں کو اپناتا ہے، ہر ایک چیز کو شیطان اپناتا ہے۔ تو اللہ کے جو سپاہیوں کو، مومنوں کو بھی جو ہے ہر ایک ہتھ کنڈوں کو اپنانا چاہیے، اپنا کر جو ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو بھائیو، میں جس طریقے سے بول رہا تھا کہ انصاف کی تحریک کی داستان یہی ہے کہ وہ کامیابی کے منظر تک جب تک جاتی ہے تب تک اس کو لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں، تب تک اس کو لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ یہ انصاف کی تحریک میں پہلے صف میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کھڑی ہے، یہ مسجد کے ذمہ داران آپ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، ایسے ہی پورے مسجد کے لوگ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ کھڑنا چاہیے، ورنہ یہ جو انصاف کی داستان ہے یہ کہیں نہ کہیں آدھے راستے میں ہی رک جائے گی۔ اس کو جو ہے اپنے منزل تک جانا ہے، کامیابی کے منزل تک جانا ہے۔ جانے کے لیے ہر ایک طبقے کے لوگوں کو جو ہے اس کے ساتھ آ کر کام کرنا پڑے گا، اپنے اپنے حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے اپنے قابلیت کے مطابق آ کر ساتھ دینا پڑے گا۔ دنیا میں ایک مثال یہ دیش بننے والا ہے، ایک بہترین جمہوری دیش، جس دیش میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب جو ہے ایک خوشحالی کی زندگی یہ دیش میں جینے والے ہیں۔ یہ مثال آسٹریلیا کے لیے، امریکہ کے لیے، پورے یورپ کے لیے ایک مثال بننے والا ہے۔ تو بھائیو، وہی مثال ہماری مسجد بھی بننے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ مسجد کے ذریعے سے آپ جو بھی سوشل سروسز کے پروجیکٹس بنائیں گے یہ صرف مسلم سینٹرک مت بناؤ، یہ ہیومن سینٹرک بناؤ، انسان کو سوچ کر بناؤ۔ یہاں پاس میں جینے والے غیر مسلمان کا بھی خیال رکھ کر آپ لوگ بناؤ، ورنہ ہمارا دشمن ہر ایک موقع کا غلط استعمال کرے گا، ہر ایک موقع کا غلط استعمال کرے گا۔ یہاں قریب میں جینے والے غیر مسلمانوں کو مسجد کا قریب کرو، مسجد کا پاس کرو ان لوگوں کو۔ مسجد کے جو بھی پروجیکٹس ہے، وہ جو غریبوں کو مدد کرنے والا رہے گا، بیواؤں کو مدد کرنے کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، بچوں کو پڑھانے کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے، واٹ ایور اٹ از، وہ پروجیکٹ میں ان لوگوں کا بھی حق ہے، تو ان کو مسجد کا قریب ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ کریں گے تو ہم ہمارے دشمن کو کامیاب ہونے سے روک سکتے ہیں، ورنہ ہمارا دشمن یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ میں صرف گجرات کی ایک دو بات بول کر میری بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ گجرات کے دنگے فسادات ہونے کے بعد، یہ بات شاید آپ لوگ بھی سن کے رہیں گے، جو دنگے فسادات میں جو مسلمان محلے میں آ کر مسلمانوں کو مارنے والے لوگ جو تھے وہ جنرلی شیڈیولڈ کاسٹ کے لوگ، پچھڑے طبقات کے لوگ تھے۔
उन लोगों को जाकर जब पूछा गया आप क्यों मुसलमानों को मारे, आप क्यों मुसलमानों को जलाए, आप क्यों मुसलमान औरतों का कत्ल किए, क्यों, क्या है तुम, क्यों उनके फैक्ट्रियों को जलाए, क्यों उनके घरों को जलाए? तो वो लोग बोले कि मुसलमान अपने शादियों में जो खाना लाकर बाहर फेंकते थे वो खाने के लिए हम लोग तड़प लेकर थे, वो खाने के लिए हम लोग तड़प लेकर थे, मगर कभी वो लोग हमें बुलाकर खिलाते भी नहीं थे, कभी वो लोग हमें खरीद भी नहीं करते थे। उनके शादियों में हम लोग जो है बासन प्लेट धोने वाले लोग थे, वो जो खाना उधर वेस्ट होके फेंकते थे वो खाने को देखकर हम लोग तड़पने वाले थे। उस वो लोगों को जाकर संघ परिवार के लोग तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारी नफरत उनके दिमाग में डाले, वही लोग आकर आपका घर जला कर गए, वही लोग आकर आपका दुकान जला कर गए, वही लोग आकर आपका जो है कारोबार को फना कर गए। तो हम समझते हैं ये लोग वो लोग बोलकर नहीं, हम सबको हमारे करीब में करना है। उसमें कौन हमारे साथ आएंगे, कौन इस्लाम का सतून बनकर हमारे साथ आकर खड़ेंगे, वो अल्लाह ही जानता है, वो अल्लाह ही जानता है। We have to keep everyone near us, हम सबको हमारे करीब में, हमारे गले लगाकर हम काम करना चाहिए और मस्जिद के करीब आने रखना है। तो ये दुश्मन की जो साजिश है, इस साजिश को हम लोग नाकामयाब कर सकते हैं, वरना वो उधर और हम इधर ऐसे ही रहेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा वो बहुत मुश्किल की खटकर घड़ी रहेगी। तो उस घड़ी से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो भाई बहुत इत्मीनान से आप लोग मेरी बात को सुने। मैं मस्जिद बनाने वाले भाइयों को और इधर इस मस्जिद में रहकर अपना खिदमत अंजाम देने वाले लोगों को मेरी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you, sir. Thank you for your valuable time and thank you for your valuable speech. On behalf of Masjid Killer Hanafi Jama Masjid Angadarka, we congrats to you, sir. You have been proved, you have been strong supporter of our Muslim community. Once again, I heart